एक दफा पाकिस्तान में इंसाफ का कत्ल फिर किया जाएगा। ये फैसला एक शर्मनाक फैसला है। ये फैसला सियासी बुग़्ज़-ओ अनाहत पे दिया गया फैसला है। नवाज शरीफ के बेटे ने इस मुकदमे को, जो प्रॉपर्टी थी, उसको 9 अरब रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। ये सवाल नवाज शरीफ से आज तक नहीं पूछा गया कि ये 9 अरब रुपए उसके बेटे हसन नवाज के पास कहां से आए, और यही प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में मलिक रियाज साहब को बेची गई। तो इस पर सवाल उठता है कि 9 अरब रुपए के जायद की जो प्रॉपर्टी है वो किस मद में पैसे लिए गए, ये इसका जवाब देना पड़ेगा। आप एवनफील्ड बनाएं, मुल्क का पैसा लूट के बाहर ले जाएं, मनी लॉन्ड्रिंग करें, और लंदन में प्रॉपर्टियां बनाएं, और उसके बाद आप डीलें करके आएं और जनरल बाजवा के साथ डीलें करके आएं और अपने केस माफ करवाएं। ये सियासत की या पाकिस्तान की जो सियासी अखलाकियात की कम तरीन सतह है। मैं इस फैसले की भरपूर मजम्मत करता हूं। हम इस फैसले के खिलाफ हर हद तक जाएंगे। एक मुल्क में फलाही एक सियासी बुग़्ज़ की बुनियाद पे इमरान खान साहब जैसे और बुशरा बीबी जैसी पाक खातून को सीरतुल नबी के ऊपर, फलाही इदारा बनाने के ऊपर जो है वो सजा सुनाना, जिसमें मुल्क को 1 टके की बजाय अरबों रुपए का फायदा हुआ है। ये पैसे स्टेट बैंक अकाउंट में हैं, जिस पे 20 अरब रुपए से ज्यादा मुनाफा कमाया गया है। ये पहला तारीख का वो मुकदमा है जिसमें फायदा देने पे मुल्क में 190 मिलियन पाउंड लाने के ऊपर यह सजा दी गई है। ये उन्हीं झूठे केसेस का तसलसल है जो इमरान खान और उनके अहले खाना पे बनाए गए। हम नैब की सियासी इस्तेमाल की शदीद मजम्मत करते हैं। नैब हुकूमतों के हाथ में आलाकार बन चुका है, और नैब की तहकीकात फ्लॉड तहकीकात है। ना सफाई मिसल के ऊपर जो इस्तगासा प्रोसिक्यूशन का एविडेंस है, ना उसमें मॉनेटरी गेन का, क्राइम प्रोसीड्स का या फाइनेंशियल करप्शन का एक भी सबूत नहीं है। आज तक इस्तगासा ने एक फैसला मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक या यूके कोर्ट का या पाकिस्तानी कोर्ट का रिकॉर्ड पे नहीं रखा। मैंने पहले दिन कहा था कि यह जज साहब बरियत का केस है, जज फैसला ढूंढ रहा है। इस जज की जो तारीख है वो भी हम एक्सपोज करेंगे। हैंड पिक्ड ऐसा जज जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि वो जज लगने के काबिल नहीं है। एक ऐसा शख्स उठाया गया जिसने बददियानती की मिसाल कायम कर दी, जिसने इमरान खान साहब को सजा देके अपनी वफादारी और अपनी अपॉइंटमेंट को जो है जस्टिफाई किया। ये एक बेहुदा केस का एक बेहुदा फैसला है। इस पर जहां तक मुझे याद है, अहमद रजा साहब ने कहा था कि इस फैसले के बाद तलखियां तो जरूर आएंगी। मुज़ाकरात का सिलसिला जो है, क्योंकि हम इनसे कुछ तवक्को अच्छी रखते नहीं। हमें ये कोई बात, मैं आपको ये बता दूं कि इमरान खान साहब ने ये आज से नहीं 23 दिसंबर से हमें ये नोट करा दिया कि हमारा ये मामला क्या है। अब अलकादर बैंक का जो केस का है वो फलाही इदारा कायम करने के ऊपर आपने इमरान खान को कहा कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इमरान खान जिसकी सारी जिंदगी इसी काम में गुजरी है, शौकत खानम हो, नमल हो, 10 अरब रुपए का शौकत खानम लाहौर का खसारा इमरान खान की जात से पूरा होता है। पिशावर में एक कैंसर हॉस्पिटल है, इमरान खान की जात पे चला रही है। कराची में अंडर कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटल है शौकत खानम, जिसको इसकी वजह से धचका पहुंचा है। हम सारे उसको डोनेशन दे रहे हैं। ये सारे मामला अलकादर के जो हैं वो आप देखिए कि जब ये फैसला हम सामने रखेंगे, आज हम इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप सब दोस्तों को इसकी जो मेरिट्स हैं उसमें भी आपको बताएंगे कि ये जितने भी मेरिटलेस केस हैं इंशाल्लाह हम उसके खिलाफ हर जगह पे जाएंगे। अडयाला जेल में इमरान खान साहब को 14 साल
سزا سنا دی گئی ہے اور بشرا بی بی صاحبہ کو 7 سال سزا سنا دی گئی ہے۔ رات کو بشرا بی بی صاحبہ نے پلان بنا کر کہ میں بالکل جاؤں گی، بے شک سزا سناتے ہیں، مجھے گرفتار کرتے ہیں، کر لیں۔ انہوں نے دلیری کا ثبوت دیا، انہوں نے ہمت کا ثبوت دیا، انہوں نے وفاداری کا ثبوت دیا، اور آئیں اس سے پہلے بھی جب توشہ خانہ 1 کی سزا ہوئی تھی اس وقت بھی بی بی صاحبہ آئی تھی اور انہوں نے آ کر کورٹ ادھر اڈیالہ جیل میں کہا تھا کہ بے شک مجھے گرفتار آپ کر لیں، میں کسی صورت ہم بھاگنے والا خاندان ہے ہی نہیں۔ آج کا فیصلہ تاریخ کا سیاہ ترین فیصلہ ہے، سیاہ ترین دن ہے۔ آج قانون کے اوپر ایک دفعہ پھر شب خون مارا گیا ہے، آج آئین کے اوپر پھر حملہ کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ ایک اچھا کام کریں گے، اگر آپ القادر ٹرسٹ بنائیں گے، اگر آپ کوئی یونیورسٹی بنائیں گے، اگر آپ سیرت النبی کے حوالے سے آپ اپنا موقف رکھتے ہیں کہ ہمارے بچے تعلیم حاصل کریں، تو آپ کو سزا ہوگی، آپ کو جیل میں ڈالا جائے گا، آپ کو 14 سال سزا دی جائے گی، آپ کو 7 سال سزا دی جائے گی۔ اور اگر آپ چور ہیں، آپ کرپٹ ہیں، آپ نے اپارٹمنٹس بنائے ہوئے ہیں، آپ نے لندن میں پراپرٹیاں بنائی ہوئی ہیں، آپ نے دبئی لیز کے اندر آپ کا نام آیا ہوا ہے، آپ کی دبئی کے اندر پراپرٹیاں ہیں، آپ نے ملیں بنائی ہوئی ہیں، آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے، آپ نے فیکٹریاں بنائی ہیں، آپ نے گاڑیاں توشہ خانہ سے لی ہیں، تو آپ کو مسند کے اوپر بٹھا دیا جائے گا۔ نواز شریف اس کو 9 سال سزا، 9 ارب کے اوپر سزا ہونی چاہیے تھی۔ کل بھی خان صاحب نے جب بات کی تو انہوں نے یہی کہا کہ القادر ٹرسٹ کیس کے اندر سزا دینے جا رہے ہیں، اور یہ کیسا کیس ہے اور کیسی سزا ہے، کیسا فیصلہ ہے، کیسا انصاف ہے، کیسا عدل ہے کہ اس کے اندر اگر یہ سزا دینے جا رہے ہیں تو سزا سے پہلے ہی صحافیوں کو پتہ ہے، اور صحافی بتا رہے ہیں، 2 صحافیوں کو انہوں نے ذکر کیا کہ صحافی کہہ رہے ہیں کہ سزا اتنی ہوگی، تو یہ واضح کرتا ہے کہ کس طرح کیسز جھوٹے تھے، فیصلے جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، کیسے یہ کیس بنائے گئے۔ عمران خان اپنے موقع پر قائم رہے، عمران خان نے ڈیل نہیں کی، عمران خان نے ہمت استقامت کا ثبوت دیا، عمران خان نے کہا کہ میں لندن ڈیل کے تحت نہیں بھاگوں گا، عمران خان ڈٹا رہا، ڈٹنے کی آج سزا عمران خان کو ملی ہے۔ جو پیسے آئے تھے وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے تھے، وہ پیسے جو تھے، کیا آپ نے کیس کے اندر یہ لکھا ہے کہ عمران خان نے کوئی فائنینشیل یا بی بی صاحبہ نے کوئی فائنینشیل بینیفٹ لیا ہے؟ کیا یہ ثابت ہوا ہے؟ نہیں ثابت ہوا۔ آج یہ ثابت ہوا ہے کہ عمران خان نے یا بی بی صاحبہ نے کوئی فائنینشیل بینیفٹ نہیں لیا۔ کیا جو کیس تھا، بتاتا ہوں جی، کیا جو کیس تھا، جو کیس بنایا گیا تھا، اس کیس کے اندر کیا یہ آپ نے یہ کیس کے اندر یہ چیز مینشن کی تھی کہ یہ جو منی لانڈرنگ کا پیسہ تھا، کیا آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ جو پیسہ ہے یہ ملک ریاض کا ذاتی ہے یا منی لانڈرنگ کا ہے؟ اگر منی لانڈرنگ ہے تو کیا کیس کے اندر یہ شامل کیا گیا تھا؟ نہیں کیا گیا تھا۔ تو جب اس کا ذاتی پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا، اور 1 منٹ ہولڈ کریں، کیا ہو گیا، حکومت پاکستان کے پاس آیا، حکومت پاکستان کے پاس پہنچ گیا ہے، تو پھر کس چیز کا قصور ہے؟ کس چیز کا خان صاحب کے اوپر کیس بنایا گیا؟ عمران خان یا بی بی صاحبہ کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے صرف انکار کیا، ظالم کے سامنے ڈٹے رہے، جابر کے سامنے ڈٹے رہے، قائم رہے، اپنے موقع پر قائم رہے، اپنے اصولوں پر قائم رہے۔ جن کو سزا ملنی چاہیے تھی وہ آج باہر پھر رہے ہیں، اور جس کو سزا نہیں ملنی چاہیے تھی، جس کو آج باہر ہونا چاہیے تھا، اس کو آج جیل میں ڈالا گیا۔ کچھ دیر پہلے القادر میں سزا ہو گئی ہے، خان صاحب کو 10 سال کی سزا ہوئی ہے۔ اچھا مثال ابھی القادر کیس میں تھوڑی دیر پہلے سزا ہو گئی ہے، بشرا عمران خان صاحبہ کو 7 سال کی سزا ہوئی ہے، لیکن یہاں میں ایک انکشاف کرنا چاہتی ہوں کہ انہوں نے جیل میں اپنی گرفتاری دے دی ہے، لیکن اڈیالہ جیل کے احکام ان کی گرفتاری نہیں لے رہے ہیں، اور ہمیں یہ خدشہ ہے، ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ پچھلی بار کی طرح اب بھی ان کو بنی گالہ شفٹ کرنے کے لیے سازش رچائی جا رہی ہے، حکمت عملی ہو رہی ہے۔ ہم اڈیالہ جیل کے باہر موجود ہیں، لائرز کی انٹری نہیں ہو رہی کہ ان کی فارمیلٹیز پوری کی جائے، اندر سے ہمیں پیغام ملا ہے، تو آج ہم میڈیا کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ بشرا عمران خان صاحبہ نے خود گرفتاری دی ہے، وہ اڈیالہ جیل میں ہی باقی قیدیوں کی طرح رہنا چاہتی ہے۔ ہم نے نہ خان صاحب نے بنی گالہ جانا ہے، نہ انہوں نے بنی گالہ جانا ہے، تو آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر یہ پھر سے کوئی ایڈونچر کریں گے ان کو بنی گالہ شفٹ کرنے کے لیے، تو ہم دوبارہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے۔ تو اس سے بہتر ہے کہ انہوں نے گرفتاری دے دی ہے تو ان کی گرفتاری قبول کی جائے، اس پہ عمل درآمد کیا جائے، اور ان کو اڈیالہ جیل میں ہی رکھا جائے۔